نہیں جتایا، لیکن جب اس نے ہمارے اور آپ کے درمیان محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی اکرم کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا، تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آئے لوگوں، آئے مسلمانوں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے نبی کو دیا، محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا رسول دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ نے ماں باپ کو نعمت نہیں کہا، زمین و آسمان کو نعمت نہیں کہا، سورج اور چاند اور بارش کو نعمت نہیں کہا، لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو اس نے نعمت کہا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی کتنی قدر ہے اور اس نعمت کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے۔ ہم دو چار واقعات رکھیں گے آپ کے سامنے، صرف اپنے گریبان کے بٹن کھول کر اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کرنا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور رسول سے محبت کے کتنے دعوے دار ہیں اور کتنے % محبت پائی جاتی ہے رسول کی ہمارے دلوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ جیسا نبی ہمیں دیا اور اس پر اللہ نے احسان جتایا۔ سنیے ایک اور مثال سے، انسان کسی کو پہچانتا ہے تو کب پہچانتا ہے؟ آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کودا بڑا ہوا اور اچانک وہ MLA بن گیا، MP بن گیا یا چیف منسٹر بن گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج بہت بڑی پوسٹ پر وہ فائز ہو گیا ہے، اب وہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ اب آپ اپنی سوسائٹی پر غور کیجئے، جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، آج وہ منسٹر ہیں، آج وہ بڑی پوسٹ پر فائز ہیں، لیکن آج آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ آپ کو 2-4 دن کے بعد کا ٹائم دیتے جائیے، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس خوشی کے موقع پر آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ آدمی ہمارے ساتھ کیسا رویہ اپناتا ہے۔ ایک تو خوشی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے یا پھر دکھ اور غم کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں کون اس وقت میرے ساتھ ہے، مصیبت کی گھڑی میں کون میرے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے 5 مہینے جیل میں رہ کر دیکھا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کون میرے ساتھ ہے اور منہ دیکھی محبت کرنے والا کون ہے۔ یہ بہت اچھی، شاید انہی سب چیزوں کے تجربے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جیلوں میں یا مصیبتوں میں ڈالتا ہے کہ تاکہ تجربے حاصل کریں۔ اس مصیبت کے موقع پر دیکھا کہ کون ساتھ آیا، جو منہ دیکھی محبت کرتے تھے ملنے نہیں آئے، اور کچھ مصیبت کی گھڑیوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے 4.5 لاکھ روپیہ، 1-2 لاکھ نہیں، 4.5 لاکھ روپیہ میرے بچوں کی فیس اسکول میں جا کر بھر دی، اور آج تک ججیز کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون آدمی تھا جس نے میرے بچوں کی فیس بھر دی، آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ موقع ہوتا ہے میرے بھائیوں پہچاننے کا کہ دکھ میں کون ساتھی ہے اور غم میں کون ساتھی اور خوشی میں کون ساتھی ہے۔ میں اب اٹاوا میں نہیں رہ رہا ہوں، آنا جانا ہے، لیکن اب لکھنؤ میں رہتا ہوں اور میرے بچے، میری بیوی سب لکھنؤ میں، ایک انجان شہر میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ گھر میں اٹاوا ہوتے تو چلو باپ تھے، ماں تھے، بھائی تھے، چلو، لیکن لکھنؤ جیسے شہر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ تھا۔ میرے بھائیوں اس موقع پر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے کتنا ساتھ دیا۔ ہماری بیوی کا کہنا تھا جب ہم جیل سے نکلتے ہیں کہ ہم کو نمک لینے کے لیے بھی اپنے بیٹے کو نیچے کی دکان پر نہیں بھیجنا پڑا، لوگ آتے گئے اور ساری چیزوں کا انتظام کرتے چلے گئے۔ دکھ اور درد میں لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ امت کے ساتھ
خوشی میں کیا معیار تھا ان کا اور غم کے اندر کیا معیار تھا. آپ اس نبی کو پہچانو. سب سے بڑی خوشی اس نبی کو تب ملی جب معراج کی دولت ہوئی. آپ آسمان پر گئے, اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, اللہ کو دیکھا نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے. اللہ نے قریب کیا, بہت قریب کیا, بہت قریب کر کے بلایا اور بات چیت کی, گفتگو کی, کلام, یہ سب سچ ہے, لیکن نبی اکرم نے اللہ کو دیکھا نہیں. نبی اکرم کو جب معراج کی دولت ملی اور آپ گئے تو نبی اکرم پر کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 وقت کی. لے کر واپس آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام مل گئے. لمبا چوڑا واقعہ ہے, ہم پورے تفصیل میں نہیں جائیں گے, بس اتنا بتائیں گے کہ بار بار گئے موسیٰ کے کہنے پر, اور لاسٹ میں کتنے وقت کی نماز رہ گئی؟ 5 وقت کی. یہ نماز جو نبی اکرم اور آپ کی امت پر فرض کی گئی, جانتے ہو اس نماز کے فرضیت کے بعد جو تحفہ ملا نبی کو, معراج پر جانا, جنت دیکھنا, جہنم کا دورہ کرنا, نبیوں سے ملاقات کرنا, سارے نبیوں کو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھانا, ان کی امامت کرنا, اور اتنی بڑی خوشی جو نبی کو ملی. اور جانتے ہو اس خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ کا شکریہ ادا کیسے کیا؟ معراج پر, معراج پر سدرۃ المنتہا کے پاس 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے نبی اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو یاد ہوگا یہ, اور نہیں یاد ہے تو کر لو, کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. نبی اکرم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ اللہ سے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی, مالی, روحانی عبادت اے اللہ تیرے لیے ہے, اس کا مالک اللہ ہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی روحانی, جسمانی, مالی, ہر قسم کی عبادتوں کی مستحق ذات تیری ہے, تیرے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے شکریہ ادا کیا اللہ کا. تو جانتے ہو اللہ نے اس شکریہ کے جواب میں نبی سے کیا کہا؟ آپ نماز میں دعا تو پڑھتے ہیں, لیکن یہ دعا کب ملی, کیسے ملی, اس کے پس منظر میں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو جواب میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی کھڑے ہیں, اور اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا, اچھی بات ہے, اب میری طرف سے بھی شکریہ کا جواب ملنا چاہیے. تو اللہ نے اپنے نبی کا کو کیسے جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی, آپ پر سلامتی ہو, آپ پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ, اور اللہ کی رحمتیں ہو, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر. اللہ نے کہا نبی صرف آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, رحمتیں بھی ہو اور برکتیں بھی ہو. جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو کیا کہا؟ اے اللہ, نہیں, صرف مجھ پر, یہ تو صحیح نہیں, صرف مجھ پر نماز, مجھ پر اور میری پوری امت پر فرض کی گئی 5 وقت کی, اور اس خوشی میں صرف تو مجھے یاد کر رہا ہے اور صرف میرے لیے کہہ رہا ہے کہ نبی پر سلامتی ہو, اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. نہیں نہیں, اللہ کے رسول نے فوراً کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ, صرف مجھ پر تیری رحمتیں اور برکتیں نہ ہو, میرے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی ہو, ہمارے ساتھ ساتھ وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ
की तेरे नेक बंदों के ऊपर भी सलामती हो। अल्लाह तेरे नेक बंदों पर भी अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हो। और अल्लाह मेरे साथ साथ मेरी उम्मत को तू फरामोश मत कर, मुझ पर जो सलामती भेज रहा मेरी उम्मत पर भी भेज। हम पर जो रहमतें और बरकतें नाजिल हो वो हमारी उम्मत को कभी उससे महरूम मत कर। ये खुशी का मौका है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं। उस रसूल के साथ हमारा बर्ताव क्या है, जाओ देख लो मेले में। उस नबी के साथ हमारा रवैया और हमारा सुलूक क्या है, देख लो शादी में। उस नबी के साथ हमारा रवैया और हमारा सुलूक कैसा है, देख लो बाजारों में और देख लो बिजनेस और सर्विस के मौके पर हम देख ले अपने आप को कि उस नबी के साथ हमारा रवैया और हमारा तरीका कैसा है। आप अंदाजा लगा लीजिए। अब उस तरफ सब जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए आप समाज में उठाकर। ये तो रहा खुशी का मौका जहां अल्लाह के नबी अल्लाह को, जहां अपनी उम्मत को नहीं भूले। आइए दुख और दर्द और गम में पहचाना जाता कौन मेरा साथ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिनों का मैदान महशर होगी, सूरज सवा नेज़े के 1 मील के फासले पर होगा, लोग पसीने में डूब रहे होंगे, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर पसीने में लोग शराबखोर होंगे। सारे लोग नबियों के रसूलों के पास जाएंगे कि अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दीजिए, लेकिन अल्लाह सारे नबी मना कर देंगे। तब लोग लास्ट में जनाब मोहम्मद रसूल